حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ غریبوں کا حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ سورۃ الرحمن۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ پسند کی شادی۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب کا بدلنا۔ تہجد کی دعائیں تو وہ دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ اچھی اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ شخص اداس ہے۔ مولوی کی 5 خوبیاں حیرت انگیز اور ناقابل تردید۔ کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی، کوئی مولوی نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا، کبھی کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا۔ معاشرے میں سب سے زیادہ کامیاب ازواج زندگی مولوی کی ہوتی ہے۔ تک مولوی نے تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑے، جب بھی میں کہ آئے اس کی خوب خدمت کرے تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو، نہ کہ بھائی اور بھابھی اس کے تعلق کی توڑ دے۔ آج کل کا معاشرہ، پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پڑوسی کی لڑکی کہا جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ آج کی بات، آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔